جی آپ سوال پوچھ سکتے السلام علیکم استاذہ، آپ کے لیکچر سے وعلیکم کافی کچھ السلام. سیکھنے کو ملا. یہ جو فیئر ہے یہ تو ہم سب کی زندگی میں ہے، اور موسٹلی ابھی جو غالب ہے وہ دنیاوی حصول کے لیے ہے. اچھا پڑھو نہیں تو نوکری نہیں ملے گی، پنکچوئل ہو جاؤ تاکہ آپ کا بزنس میں کامیابی ہو جائے، اور آپ ہر قسم کا ہر بچہ، یعنی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اسکول میں تو اس کو پڑھائی کا خوف ہے، لڑکا ہے تو جاب میں ہے تو اس کو جاب کا خوف ہے، لڑکی ہے تو اس کی شادی ہونی ہے تو اس کو اپنے مستقبل کا خوف ہے، ماں ہے تو اس کو بچوں کا خوف ہے. ہم ان سارے خوف کے درمیان، میں نے تو جب دیکھا ہے تو لاشعوری طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل ہیں، ہم آگے کی سوچتے ہیں. اب توکل تو اللہ آپ نے مجھے کہا، اب ہم اسٹرگل کرتے ہیں نا، جیسے بچے ایم ڈی کیٹ کے لیے جاتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لینا چاہتی ہوں، اور وہ ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں. اب وہ اتنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اب میں اگر اپنی زندگی میں کسی چیز کے حصول کے لیے محنت کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں فیلئر ہو رہی ہوں، تو ادھر میں کہاں پہ جو ہے توکل، کیا میں توکل کر کے پھر بس کہوں گے اللہ اب تیرا سہارا ہے، میری تو ساری جو میرے لیے ویزیبل کوششیں تھی ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی آپ کے پاس اس کا آنسر بھی ہے. دیکھیے، توکل کے ساتھ دوسری چیز ہے تقدیر. ہم تقدیر کے مالک نہیں ہیں، تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور تقدیر پر راضی ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو پھر تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں، پھر اللہ کے حوالے کر دیں. اچھا، کیونکہ ہمیں ان کاموں پر اجر ملے گا، اور اگر اس کا رزلٹ وہ نہیں آتا تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. میں ایک ایسے انسان کی مثال دینا چاہتی ہوں جنہوں نے 950 برس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تبلیغ کی. نیچرلی ایک ایسا باپ ہے جس کو اپنا بچہ بہت عزیز ہے. وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں، جس وقت تو کشتی بنا رہے ہوں گے کیا کچھ بیتا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو بیان نہیں کیا کہ بچوں کی طرف سے کیا ریاکشن ہے. این اس موقع پر وہ منظر ہمیں دکھایا گیا جس میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اور بیٹا کہتا ہے کہ یعنی مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نوح کہتے ہیں کہ آج کے دن لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ جیسی شخصیات ہیں جو ہمیں بچا لیں گی. نوح علیہ السلام کیا ناکام ہوئے یا کامیاب؟ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیں ایک ہی لہر آئی، بیٹا چلا گیا، کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو میرے بچے کو بچائے گا، میرے گھر والوں کو بچائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ تیرے گھر والے ہی نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا. ہم دیکھیں، ہم اتنے زیادہ اپنی باؤنڈری کو جو ہے وہ اپنی چاہت کے مطابق یعنی اس کو اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ پھر توکل، پھر تقدیر، سب کچھ اس کے باہر رہ جاتے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو میرے کرنے کے کام تھے میں نے کیا، لیکن اس کا رزلٹ بھی میری مرضی کے مطابق آنا چاہیے. وہ نہیں آئے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. اسی سے تو پتہ چلتا ہے بندہ یعنی خالق اور مخلوق میں کیا فرق. لیکن مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا جو آپ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے سامنے فیصلہ آ نہیں جاتا آپ لاسٹ کال دیتے رہیں گے. کال تو آخری وقت تک دیتے رہنا، بچانا آخری وقت تک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ضروری نہیں کہ رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آئے. اب سوچے مکہ کے ماحول کو، مدینہ کے ماحول کو. حضرت ابوبکر سے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے کنارہ کشی اختیار کی. انہوں نے کہا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ ایمان ہے، دیٹ از فیتھ. کیونکہ فیتھ کے تقاضے ہیں. فیتھ کوئی
ایسی چیز نہیں جو رجسٹر میں لکھنے کے لیے. فیتھ کا تعلق تو ہماری زندگی سے ہے نا. تو ہماری زندگی سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کر دیں اللہ کی رضا کے سامنے. ہم سے جو چیز ڈیمانڈیڈ ہے ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. ہم سم ٹائمز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی مثال کے طور پر جیسے حالات و واقعات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے ایمان بچانے کی ضرورت ہے. ایمان ضرور بچے. اپنی تدبیر اختیار کرتے ہوئے اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں بھولنا چاہیے. ہاں دعا مومن کا سہارا ہے. دعا جو ہے وہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا، اور دعا بھی تقدیر میں سے ہے. تو اگر آپ کو دعا کرنے کا موقع ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دے رکھا ہے. لیکن رزلٹ کو اپنی چاہت کے مطابق دیکھنا، انسان ہے نا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ رزلٹ، یعنی خاص طور پر جیسے انسان چاہتا ہے کہ روزی جو ہے وہ صالح ہو، انسان چاہتا ہے اولاد نیک ہو، انسان چاہتا ہے کہ یعنی میں جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری صرف میری نہ ہو، میری اولاد کی بھی ہو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری ایفرٹس کا نتیجہ دنیا میں وہی نکلے جو آپ چاہتے ہو. اس لیے بلیو ان اللہ، ٹرسٹ ان اللہ، اور اللہ سے جزا کی امید رکھیں، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں. اپنی اولاد کے بھی مالک نہیں، اپنے مال کے بھی مالک نہیں، ہے سب کچھ اللہ کا. اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے مال کے لیے، اپنے صحت کے لیے، اپنے باقی معاملات کے لیے اللہ سے دعا کریں تو اللہ پر پورا توکل کر کے دعا کریں اور اللہ سے امید ضرور باندھیں. لیکن ایون دین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دینا چاہتی ہوں. یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے بچپن میں، بھائیوں نے ہی انہیں کنویں میں ڈالا اور مصر تک پہنچ گئے. اور پھر جس وقت قحط پڑا کے دوران غلہ لینے کے لیے بھائی گئے مصر میں، تو انہوں نے اپنے بھائی کا غلہ مانگا ہوگا. تو مصر کے بادشاہ نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس وقت اقتدار تو ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بھائی کا جس کا غلہ چاہتے ہو اسے ساتھ لے آؤ. اور جب انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ساتھ جانے دیں تو آپ سوچئے کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی باپ کی. ایک بیٹا کھو چکے، اور نبی ہونے کے ناطے انہیں پتہ تھا، انہیں اندازہ بھی تھا کہ کیا معاملہ ہے. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے. ایون دین بچوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے اپنے بیٹوں سے، کہتے ہیں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ جتھا بن کے جاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے. اس موقع پر جب بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، آپ اس کو ساتھ جانے لگے، تو انہوں نے کہا نہیں، فاللہ خیرا حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا. اور آپ دیکھیں تدبیر انہوں نے اختیار کی، لیکن ہوا کیا کہ جب مصر پہنچے تو یعنی ظاہر ہے کہ حالات مختلف تھے. ٹھیک ہے وہاں حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن بادشاہ کا پیالہ کھو گیا اور اس کے بدلے میں بنیامین کو وہاں رکھ لیا گیا. تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بچے کو ہم واپس لے آئیں گے، وہ تو نہیں لا سکے. اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ایسا ہونا تھا، کیونکہ 11 ستاروں اور سورج اور چاند نے سجدہ کرنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مصر لے کے آنا تھا. اور آپ سوچئے کہ یعنی بنی اسرائیل مصر تک کیسے پہنچے. اس میں یوسف علیہ السلام کا کھو جانا، بنیامین کا پھر مصر پہنچ جانا، یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں تھا. اور تقدیر کے مطابق ہوا. جتنی تدبیر بھی اختیار کر لی یعقوب علیہ السلام نے یا ان کے بیٹوں نے، کچھ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات غیر محسوس تدابیر سے آگے بڑھاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یعنی شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر اللہ نے لکھا،
بچہ بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت، جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو فوت ہونے پہ بھی یہی کہنے کے پابند ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانے والے. تو اس بات پر بلیو رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس لینا چاہے تو اللہ کو لوٹا دے. جزاک اللہ خیر.